السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے پردہ نشین ماں بہنوں بیٹیوں، اس ویڈیوز کو اسکیپ بالکل نہ کیجیے گا، پوری ویڈیوز کو دیکھیں، ویڈیوز پہ بنے رہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ کہ عالم دین کی زبانی بتائی جا رہی ہے کہ گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے اسے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ویڈیوز پہ بنے رہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو حد کی، محمد سے وفا تو نے تو سب تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو سب تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ویڈیوز پہ بنے رہیں اور دیکھیں ایک عالم دین کی زبانی حدیث پاک کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے گستاخی کیا، ایک بدبخت نے گستاخی کیا، اس گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پر میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے پردہ نشین ماں بہنوں بیٹیوں، میں آج آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہے، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا، کہ اسی طریقے سے آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں، ہمارے حوصلہ افزائی کریں گے تبھی میں آپ لوگوں کی اور ہمارے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اسی طریقے سے حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے میں اسلامی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ اور حدیث پاک، قرآن پاک کو سننا عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہوں وہ ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ جب نوٹیفیکیشن ملے گی جبھی آپ مجھ سے رابطہ ہو سکیں گے، ہمارے ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے اور دینی معلومات سے آپ آراستہ ہو سکیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ثواب کی نیت سے آگے اپنے اہل و عیال رشتہ دار کو، دوستوں یاروں کو بھی بھیجیں اور چینل پہ بنے رہیں اور یہ سنیں ایک عالم کی زبانی حدیث پاک کو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گستاخی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو جملے نکلے اللہ نے فوراً قبول کیا اور دنیا میں ہی اللہ نے اس پہ عذاب مسلط کر دیا، اور آخرت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے اس کو، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر۔ پر آپ ویڈیوز کو دیکھیں، سماعت فرمائیں۔ ابو لہب کا بیٹا باپ کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو کم وقت جانے سے پہلے کیا بولا، اب بھی میں آتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے رب کے بارے میں ایسی باتیں سناتا ہوں جس سے ان کا دل دکھے گا۔ تو حضور کے سامنے آ گیا اور اللہ کے خلاف حضور کے سامنے بولنے لگا۔ جب خدا کی بارگاہ کی گستاخی مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کی، حبیب کو تکلیف ہوئی، حبیب کی زبان سے نکلا، اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اور حبیب سے ایسی گستاخی کی، مصطفیٰ کی چادر کو کھینچ کر پھاڑ دیا، گستاخی کی، قلب مصطفیٰ دکھ گیا، حبیب کے قلب کو رنج پہنچا۔ حبیب نے کلمات کہے، اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط کر دے۔ یہ پلٹ کر باپ کے پاس گیا، باپ نے کہا تو کیا بول کر آیا؟ اس نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں ایسا بولا، ایسا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ اے اللہ تو اس پر کسی درندے کو، کتے کو مسلط کر دے۔ تو وہ کہنے لگا، ارے جو وہ بولتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اب تیری ہلاکت کا تو وقت آنے ہی والا ہے۔ اب وہ سفر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے لے کر گیا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں کا راہب بولنے لگا، ارے تم لوگ یہاں پر کیوں پڑاؤ ڈال رہے ہو؟ یہ زمین ایسی ہے، یہاں درندے، بھیڑیے، شیر ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے بکریاں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ وہ ایسا وقت تھا یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے کیا کیا، اپنی قوم کے لوگ جو ساتھ تھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا، تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کرو، میرا یہ لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک جملہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں درندہ اس کو کھانا جائے، لہٰذا تم پورا ساز و سامان جمع کرو۔ وہ کہنے لگے تو سردار ہے، جو تو بولے گا ہم سننے کو تیار ہیں۔ سارا سامان جمع کر دیا، قافلے والوں نے پورے سامان کا ڈھیر لگ گیا اور اونچا ایک تخت کی طرح اس کو بنا دیا۔ تو کہنے لگا میرے بیٹے کا بستر اس پر بچھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بچھا
اٹھاتے ہیں اس پر بستر بچھا دیا. کہنے لگا میرے بیٹے کو اس پر سلا دو. ٹھیک ہے کہہ کر سبوں نے اس کو چڑھا دیا, اس پر سلا دیا اور کہا تم آزو بازو اطراف سے اپنے اپنے بستروں کو لگاؤ, پہرا دیتے بھی رہو, تم اس کا خیال کرتے رہو. اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی درندہ اس کو کہیں کھا جائے گا, مجھے ڈر ہے, یہ کہہ کر پورا پہرا بٹھا دیا. اللہ کی شان. رات کا کچھ وقت گزر گیا, جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ آ گیا شیر, اور آ کر ایک ایک کو سونگنے لگا جو سو رہے تھے. ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے, ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے, سارے کے سارے اطراف سونے والوں کو سونگتا تھا. میں جس کو پھاڑنے والا ہوں یہ وہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ میں جو بدبو ہے وہ الگ ہوتی ہے. اگر ایک جیسی ہوتی تو کسی کو بھی کھا سکتا تھا. سونگ کے چھوڑ رہا ہے تو پتہ کیا چلا گستاخی کی غلاظت اتنی خطرناک ہے شیر بھی محسوس کرتا ہے. اس کے بعد ایسی چھلانگ مارا اور مار کر جہاں وہ سو رہا تھا وہاں پہنچا اور فوراً اس کو چیر کے ریزہ ریزہ کر دیا. خون بہہ گیا اس کا. سب کی آنکھیں کھلی, حیران رہ گئے. اتنی حفاظت کا ہم نے انتظام کیا تھا, مگر گستاخ رسول کا انجام خدا دکھا کے بتایا ہے. میرے حبیب کا دل دکھانے والے سن, خدا کا قہر کب برسے گا تجھے نہیں معلوم. عذاب کا کوڑا کبھی بھی برس سکتا ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. مصطفیٰ آپ کا رب گھات میں ہے, آپ کے گستاخ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسانا چاہتا ہے. کب برسانا ہے اس کو معلوم ہے حبیب, لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں میرے مصطفیٰ. اللہ نے بتا دیا. دیکھا حضرت کے زبان سے آپ نے سنا کہ حدیث پاک میں روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ. یہ آپ جانیں کہ دنیا میں بھی اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے, خیر آخرت میں تو اسے پٹائی نہیں ہونی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کے دلوں میں نبی اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے محبت عطا فرمائے. حضور کی عشق و محبت میں اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو مر مٹنے کی توفیق دے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم تمام امت مسلمہ کے اور آنے والی نسلوں میں بھی حضور کی سچی محبت اللہ ڈال دے. اور حضور کی عشق و محبت ایمان ہے. جس کے دل میں حضور کی عشق و محبت نہیں ہے پھر تو اس کی زندگی ہی فضول ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اپنے بچوں کو حضور سے محبت کرنے کا طریقہ سکھائیں, حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں, اور حضور سے بے پناہ محبت کرنے کے اللہ ہم تمام لوگوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے. چلتے چلتے میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اللہ تمام ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے. جو بیمار ہوں اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو شفاء عاجلہ کاملہ صحت تندرستی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو روزگاریوں میں برکت عطا فرمائے. غائب سے رزق کا انتظام فرما دے. جو ہماری ماں, جو ہماری بہنوں کی رشتہ نہیں لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگ غائب سے بہتر اچھا سا رشتہ ان لوگوں کو منسوخ فرمائے. ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو عمر میں, صحت میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمہ کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے دینی قرآن حدیث کی روشنی میں اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو لے کر آپ لوگ سامنے پیش ہوتا رہوں اور آپ لوگوں سے سن کر کے ثواب حاصل کریں. اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و قبر حشر میں اپنے محبوب بندوں کے جماعت میں رکھے, اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں اللہ پاک ہمیں اٹھائے, اور ایمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ ہمارے عمر میں, صحت میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. اب آپ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی